بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائی محترم سامعین گرامی قدر، آج یہ درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کے متعلق ترجمہ اور تفسیر ذکر کرنا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر تھا جو کل کے درس میں گزری ہے، اور ان آیات میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی قرآن مجید کی حقانیت کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کچھ مخصوص معجزات عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے قسمت والوں نے ان کے اوپر ایمان لایا اور ان کے دین کو قبول کیا۔ اسی طرح مجھے جو خاص معجزہ دیا گیا وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے۔ اس وحی الہی کے ذریعے رب العالمین نے مجھے قرآن مجید جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور یہاں اس آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، یعنی ہم نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے اپنے ہیں ان سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لہذا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پڑھ کے ان کو سناتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ آگے سے مانتے نہیں تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق نہیں کرتے تھے اور بہانہ یہ بناتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، آپ تو اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں، آپ تو فلاں سے سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے اس اعتراض میں ان کو چیلنج کیا تھا۔ اصل میں عربی جو لوگ تھے ان کو اپنی تعلیم پہ بڑا ناز تھا، اپنی زبان کی فصاحت پہ، بلاغت پہ بڑا ناز تھا کہ وہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے، شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے۔ دنیاوی تعلیم ان کے پاس اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی، زیادہ پڑھے لکھے تھے، تو وہ اپنی زبان اور بولی میں ناز کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اہل عرب ہیں۔ اہل عرب کا معنی ہے زبان والے، بولنے والے، اور باقی کہتے تھے باقی سارے اہل عجم ہیں، عجم کا معنی گونگے۔ تو ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے تھے زبان تو ہے ہی ہمارے پاس، باقی کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس تو زبان ہی نہیں، وہ تو سارے گونگے ہیں۔ تو اس وقت شعر و شاعری کے آپس کے اندر مقابلے ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو اپنی زبان پہ ناز کیوں نہ ہو جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے فی البدی چلتے پھرتے ایسے اشعار کہا کرتے تھے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنا تھا تو خبر مشہور ہو گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مکے کے اندر موجود ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور ان کا چہرہ اتنا حسین ہے، ان کی پیشانی کی چمک ایسی ہے، ان کی داڑھی اتنی خوبصورت ہے، ان کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں، ان کا چہرہ اتنا روشن ہے، یہ باتیں لوگوں نے سن رکھی تھیں، اور ان کی تربیت کرنے کا انداز ایسا ہے، گفتگو اتنے پیارے انداز سے کرتے ہیں اور اتنے میٹھے انداز میں انسان سے بولتے ہیں، اتنے بہترین انداز سے سمجھاتے ہیں۔ تو یہ باتیں لوگوں نے سن رکھی تھیں، آپ کے حسن کے تذکرے لوگوں نے سن رکھے تھے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے آ رہے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں، تو لوگوں نے سن رکھا تھا، کچھ لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کر رکھی تھیں، تو وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے دیدار کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے گھروں سے نکلے، مرد بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی، بوڑھے بھی نکلے، جوان بھی نکلے، بچے بھی نکلے، اور معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بھی نکلی۔ اب وہ جو باتیں انہوں نے سن رکھی تھی، ہر کسی کے ذہن میں وہ نقشہ موجود تھا کہ آپ ایسے ہیں، آپ کا چہرہ ایسا ہے، اور آپ ایسے بولتے ہیں، ایسے چلتے ہیں۔ تو دور سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہوئی دکھائی دی تو معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کی شان میں انہوں نے ایسے اشعار پڑھے کہ آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا۔ وہ کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ آپ اتنے حسین ہیں، آپ اتنے جمیل ہیں، آپ کا چہرہ ایسا ہے، آپ خوبصورت انسان ہیں، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتا ہوا زمین کے اوپر اتر آیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب جب تک اللہ رب العزت کا یہ حبیب ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں۔ تو جب چھوٹی چھوٹی بچیاں چلتے پھرتے بغیر کسی سے سیکھے ایسے عظیم اور خوبصورت اشعار پڑھا کرتی تھی، تو ان اہل عرب کو کیوں نہ اپنی زبان کے اوپر ناز ہوتا، تو شعر و شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ایک مشہور شاعر ہے جس کا نام ہے لبید، شعراء کا یہ استاد ہے۔
اللہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے شعر و شاعری کو چھوڑ دیا، اشعار کہنے اور لکھنے چھوڑ دیے۔ تو کسی نے کہا کہ اے لبید، کیا تو نے شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو اشعار کیوں نہیں کہتا؟ تو اس نے کہا عباد القرآن، وہی اللہ کے قرآن کے بعد بھی شعر و شاعری کی کوئی کسر باقی رہتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا میں نے شعر و شاعری کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت کے ایسے انبار اور خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کی حقیقت کو، ان کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میں نے شعر و شاعری کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح اس وقت کے شعراء جو تھے وہ اپنے قصیدے لکھا کرتے تھے اور جا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ان کو لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو جو بڑا ان کا استاد شاعر تھا وہ آتا تھا، ان قصیدوں کو پڑھتا تھا اور ان کے اوپر نمبر لگاتا تھا۔ جس کے شعر اچھے ہوتے اس کو زیادہ نمبر دیے جاتے، اور جس کے تھوڑے کمزور شعر و شاعری ہوتی تو اس کو اس کے مطابق وہ نمبر دیتا تھا۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ کوثر کا نزول ہوا تو ایک صحابی رسول نے وہ سورہ کوثر لکھی اور جا کے وہیں جہاں شعراء اپنے اشعار لٹکاتے تھے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ سورہ کوثر لکھ کر لٹکا دی۔ اب جب وہ شعراء کا وہ بڑا جو آیا نمبر لگاتے جب وہ سورہ کوثر پر پہنچا تو ایک دفعہ پڑھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو کیا نمبر دوں، حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسے اشعار ہیں، کس نے لکھے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کتنے نمبر لگائیں، تو دوبارہ پڑھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو آخر میں نمبر لگانے کی بجائے وہ کہتا ہے وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ آج کے بعد کوئی آدمی اپنے اشعار کو آ کے بیت اللہ کے ساتھ مت لٹکائے، اس لیے کہ تم ساری زندگی تم نے جتنے اشعار لکھے ہیں ان کا توڑ اس کلام کے اندر آ چکا ہے جو سورہ کوثر۔ آج سورہ کوثر کے بعد یہاں پہ کسی کا کوئی شعر نہیں لٹکایا جائے گا۔ تو قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ کے سناتے تو وہ لوگ الزام لگاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چیلنج کیا کہ دیکھو تم پڑھے لکھے ہو، تم نے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، تمہارے استاد موجود ہیں، تم اپنے استادوں پہ فخر کرتے ہو اور میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں، میں اتنے اچھے اشعار کہتا ہوں، میں مقابلے جیت جاتا ہوں، اور میرا نبی تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا بچپن بھی موجود ہے، اس کی جوانی بھی موجود ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کھیلا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، آج تک میرے نبی نے ہاتھ میں قلم نہیں پکڑا، کسی استاد کے سامنے بیٹھا نہیں، کسی انسان سے کوئی چیز سیکھی نہیں، باوجود اس کے تمہارے سامنے ایسا عظیم کلام پڑھتا ہے اور تم آگے سے اس کلام کے اندر شک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر سن لو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو ہمارے اس نازل کرتا کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی مثل ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمہیں کھلی چھوٹ ہے کہ تم اپنے ساتھ جس کو ملا سکتے ہو ملا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
تو اللہ نے چیلنج کر دیا کہ بھائی میرا نبی وہ ہے جس کا کوئی استاد ہی کوئی نہیں، کسی کے پاس سیکھا نہیں، کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی استاد کے سامنے بیٹھا نہیں ہے، ہاتھ میں قلم کبھی پکڑا نہیں ہے، کبھی کوئی چیز لکھی نہیں ہے، باوجود اس کے ایسا کلام لے کے آتا ہے۔ تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو شعر و شاعری کرتے ہو، شعراء کے استاد ہو، اور لکھنا بھی جانتے ہو، پڑھنا بھی جانتے ہو، اشعار کہنا بھی جانتے ہو، فصاحت و بلاغت پہ ناز بھی کرتے ہو، تو چلو ایک بے پڑھا ہوا آدمی اتنا کلام، ایسا کلام لا سکتا ہے، تم تو پڑھے ہوئے ہو، لہذا اس کی صورت کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ اب یہ اللہ رب العزت کا چیلنج آج تک دنیا کفر کے سروں کے تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ آج تک کوئی آدمی، کوئی کافر اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور اس کلام کے جیسا کلام نہیں لا سکا۔ جب وہ نہیں لا سکے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس جیسا کلام نہیں لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز لا بھی نہیں سکو گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس قرآن کو مان کے پیارے نبی پہ ایمان لا کے اس آگ سے بچ جاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اعدت للکافرین، کفار کا انجام بتا دیا کہ وہ آگ ہم نے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اگر تم نے قرآن مجید کا انکار کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے اور تمہارا انجام بھی کفار کے ساتھ ہوگا۔ تو کفار کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ چیلنج کیا تھا، اور قرآن مجید کی حقانیت کو اللہ پاک نے یہاں پہ ثابت کیا ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا فَلَهُ بِهِ حسنہ، اس کو ایک نیکی ملتی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور جس بندے کو ایک نیکی ملتی ہے اللہ اس ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ سارا ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، جو آدمی قرآن مجید کو روزانہ ایک پاؤں پڑھ دیتا ہے وہ شمار بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کو کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید جہاں پہ پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پہ متوجہ ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب بندہ صبح نماز کے لیے گھر سے نکلتا تھا تو گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی، بوڑھی مائیں اور بوڑھے بابے جتنا قرآن جانتے تھے وہ اس کی تلاوت کر رہے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، گھروں سے خبریں سننے کی آوازیں آئیں گی، گانے سننے کی آوازیں آئیں گی، یا سونے والوں کے خراٹوں کی آوازیں آئیں گی، لیکن اللہ کے قرآن کی آوازیں نہیں آئیں گی۔ پھر آپ دیکھیں اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑا، قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھروں سے باہر نکلی، تو پھر آپ دیکھیں، آپ جس انسان کو دیکھیں کہ یہ بڑا امیر ہے، یہ بڑا فٹ ہے، جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ اپنی 100 پریشانی آپ کو بتا دے گا۔ جو آدمی جتنا تندرست ہے آپ اس سے کہیں گے تو آگے سے 100 بیماریاں بتا دے گا۔ ہر گھر میں ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، بے سکونی اور بے برکتی، بیماریاں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑا، ہمارے گھروں سے اللہ نے اپنی رحمت کو اٹھا لیا ہے۔ وہ اکثر میں حدیث سنایا کرتا ہوں، مشکات شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی رسول حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تہجد کا وقت ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے ہیں۔ اب چھوٹا سا گھر ہے، پاس ان کا چھوٹا معصوم دودھ پیتا بچہ سویا ہوا ہے، اور ادھر قریبی جہاد کے لیے پالا ہوا گھوڑا بندھا ہے۔ تو جب تلاوت کرتے ہیں تو گھوڑا کودنے لگ جاتا ہے، بھدکنے لگ جاتا ہے، تو ڈر کے مارے کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے، تلاوت کو روک دیتے ہیں۔ پھر جب گھوڑا رکتا ہے تو پھر تلاوت کو شروع کر دیتے ہیں، پھر جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو گھوڑا بھدکنے لگ جاتا ہے۔ اسی عالم میں صبح ہو گئی،
تو جب دعا کرنے لگے تو دیکھتے ہیں آسمانوں کی طرف نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں جو آسمانوں کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا معاملہ عرض کیا، یا رسول اللہ ایسے میں تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا میرا دبکنے لگ جاتا تھا، پھر جب میں نے تلاوت کو ختم کیا تو میری آسمانوں پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا کچھ روشنیاں جو آسمانوں کی طرف واپس جا رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید، کاش تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا، تلاوت کو بند نہ کرتا۔ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت کرنے کی وجہ سے تیرے گھر میں آ رہے تھے، اگر تو تلاوت کو بند نہ کرتا صبح مدینے والے اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت والے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو جس جگہ، جس مسجد میں، جس گھر میں، جس گلی اور جس بازار میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔